الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما له بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الصلوات. جمعہ روز آپ سب مومنین اور نہایت ہی پاکیزہ دل رکھنے والے آئمہ خدا علیہ السلام پہ ایمان کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں. آپ سب کو یہ نصیحت ہے اور سب کے لیے یہ میسج ہے کہ مرنے سے پہلے تقوی اختیار کرو. مرنے سے پہلے حلال کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے کون سے واجبات میرے اوپر عائد کیے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو محرمات ہیں، حرام ہیں، ان سے دور رہنے کے لیے اللہ نے محمد جیسا نبی بھیجا تاکہ وہ آ کر بتلائے. مدرس ہیں، معلم کے طور پر قرآن جیسی کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا. تقویٰ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے. اگر کوئی تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان کسی عام شخص کی خوشامد نہیں کرتا، وہ خوشامد اپنے رب کی کرتا ہے. وہ کسی کے سامنے پھر جھکتا نہیں ہے، بلکہ جب بھی جھکتا ہے اپنے رب کے سامنے، کیونکہ تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کا معیار بھی یہی ہے، ہم سے تقاضا بھی یہی ہے. کیونکہ کل 17 ربیع الاول کا دن تھا، آج جمعہ ہے. میری کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ کو چند موضوعات ایسے بیان کیے جائیں جو قرآنی ہوں اور فضائل مصطفیٰ سے چھلک رہے ہو. کہ اللہ نے انبیاء کو بڑی عزت دی، انہیں بڑا مقام دیا. اگر آپ قرآن کو باغور اپنی نسلوں کو عادی بنائیں اور انہیں قرآن کی طرف متوجہ دیں، آپ زندہ رہیں گے نا، پھر بھی آپ پہ اللہ کے انعامات نازل ہوتے رہیں گے. آپ مرنے کے بعد قبرستان کی زینت بنیں گے تو دوسرے مردے آپ پہ فخر کریں گے، کہیں گے کہ ایسا مومن علی والا ہمارا مہمان ہوا، ہماری کالونی میں آ کر ایسا بسا، اس کا وجود اتنا پاکیزہ ہے، عمل اتنا حسین ہے. اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس مہمان کی وجہ سے اتنے دن سارے قبرستان سے عذاب کو ہٹا دو. آپ پہ کتنے خوش ہوں گے. آپ اور میں بہت جلد
قبرستان کی زینت بننے والے ہیں، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے قرآن پڑھیں حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل۔ غور بات یہ ہے کہ اگر آپ تقابل کے ذریعے آمنہ کے لال مصطفیٰ کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کا سہارا لینا ہوگا، ورنہ کوئی خطیب جتنا بڑا مفتی ہو، صاحب علم ہو، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ جب بھی کوئی صاحب علم آپ کو آپ کے آقا اور مولا کے مقام کی طرف متوجہ کرے گا تو وہ قرآن مجیدہ کی روحانی آیات کا سہارا لے کر آپ کو لے جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی بادشاہ تھی، اللہ سے مانگی حکومت مل گئی، بس حضرت سلیمان نے ایک سفر شروع کیا، کہاں سے؟ شام سے یمن کا۔ لیکن حضرت سلیمان اللہ کا نبی تھا، جب تخت پہ بیٹھتا ہوگا کتنا حسین منظر ہوگا، ہیں جس کے سر کے اوپر پرندے صاحباں بناتے ہوں گے، ہیں جنات ان کے ساتھ بیٹھنے والے کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ پہلا سفر ہے، خدا جانتا ہے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور تمام علماء نے یہ لکھا، غور طلب بات ہے، 12,000 مربع میل میں حضرت سلیمان کا لشکر ہوتا۔ غور کریں آپ قرآن کے قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا، 12,000 مربع میل اللہ کی زمین پہ حضرت سلیمان کا لشکر ہوتا ہیں، طیور و وحوش و انسان اور جنات سے کرۂ ارض بھر جاتا۔ کیسا پیارا وقت ہوگا جب محل کو چھوڑ کر اس تخت پہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ کر بیٹھتے ہیں، درمیان میں بیٹھتے تو اللہ کا نبی اتنا حسین نظر آ رہا ہوگا ان سب لوگوں کو، جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان اپنے حسن کو پوری دنیا کے سامنے بانٹتا ہے۔ بس جب رسول وہ نبی کہتے ہوں گے کہ اب ہمارا سفر شروع ہو گیا تو بس ہم دوسری طرف نہیں جانا چاہتے، حضرت سلیمان 12,000 مربع میل کا لشکر لے کر ہیں کرۂ ارض پہ جب چلے یمن کی طرف، بس کچھ چلے اچانک وادی نمل میں داخل ہونے لگے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، قرآن کے الفاظ ہیں، وادی نمل جہاں چونٹیاں رہتی تھیں، اتنی بڑی تو وادی تھی جس میں اربوں خربوں ہی نہیں کہہ سکتے، اس سے بھی زیادہ ہیں چونٹیاں رہتی تھیں۔ وادی نمل میں جب داخل ہونے لگے تو صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ 3 میل حضرت سلیمان کا لشکر ان چونٹیوں سے دور تھا۔ کتنا؟ 3 مثلا میل دور تھا، 12,000 کا لشکر تھا۔ زمین پہ جب چل رہا ہوگا، آخر جب وہ قدم اٹھاتے زمین پہ رکھتے، آواز تو آتی ہوگی نا، آپ اور مجھے آواز سنائی نہیں دیتی، لے چونٹی کتنی عظیم ہے، اتنے بڑے لشکر کی آواز کو سن رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس چونٹی کی پکار کو قرآن بنا رہا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے اور درس ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل، بس جب یہاں تک کہ وادی نمل میں حضرت سلیمان کا لشکر داخل ہوا تو اچانک چونٹی نے وہ آواز سن لی جو آپ اور ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ مثلا کوئی لشکر آ رہا ہو، پیدل ہو، 3 میل دور ہو، تمہاری سماعت اتنی تیز ہے کہ سن لے گی۔ ہاں، ایک یاد رکھنا طالب علم کی بات، آپ کے کان سن لیتے اگر آپ اور ہم گناہ نہ کرتے۔ غور کرنا، اگر آپ کبھی اندازہ لگائیں، چھوٹے بچے کو مثلا 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے،
جب میت کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اسے لے جائیں، اس کی آنکھیں دیکھیں گی، وہ کہے گا بابا جس کو ہم دفن کر رہے ہیں آدھا ادھر سویا ہوا ہے، آدھا ادھر ٹہل رہا ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ باپ حیران ہو جائے گا، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، ان کے سامنے حجابات حائل نہیں ہوتے۔ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اچانک ڈر جاتے ہیں تو وہاں دھماکہ ہوتا ہے، مردوں پہ عذاب ہوتا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے جانور سن لیتا ہے، پھر ڈر جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی بصارت جو اللہ نے اس کو وسعت دی ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، پھر وہ آوازیں نہیں سن سکتا جو آوازیں اسے سننی چاہیے۔ بس چیونٹی نے کیا کیا بھائی؟ قالت نملۃ، چیونٹی نے اپنی ساری رعایا کو حکم دیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تم جلدی سے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنی بیلوں میں چلی جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے مکانوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ ساتھ یہ کہا ہیں لا یحطمنکم سلیمان، چیونٹی نے پھر تذکرہ کیا، چیونٹی کو یہ بھی علم ہو گیا یہ جو لشکر آ رہا ہے، ان کے قدموں کی جو آہٹ بدلاتی ہے، یہ عام کا لشکر نہیں، یہ سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ ان چیزوں میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کیسے دلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اذہان کو وسعت دینے کے لیے اللہ نے چیونٹیوں کا تذکرہ کیا۔ تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اللہ نے تمہیں علی جیسا آقا دیا ہے۔ چیونٹی نے بتلا دیا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بجلدی سے وجنودہ، بڑا لشکر ہے۔ فرمایا وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بتلانا چاہتا ہوں، اس قرآن مجیدہ کی آیت سے 3 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا نا، فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنات کے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں چیونٹیاں ہیں جس کو آپ اور ہم کوئی شے نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک نظام مرتب کیا ہے۔ دیکھو نا، چیونٹیوں میں سے بھی ایک چیونٹی ایسی ہے جو اپنے قبائل کی رہنما ہے، اپنے قبائل کی بڑی ہے، سرپرست ہے، اس کے حکم کے پیچھے ساری چیونٹیاں تابعدار نظر آتی ہے۔ فائدہ ہو نقصان ہو، وہ سردار چیونٹی۔ یہی وجہ ہے آج انسان کیوں آج ترقی کیوں نہیں کر رہا، کہ ہر انسان بڑا بنا ہوا ہے، انسان میں کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ نے بتلایا تم تو حضرت انسان ہو، میں نے ایک نظام تمہارے لیے مرتب کیا ہے۔ دیکھو ایک بہت بڑی وادی ہے، اس وادیوں میں ساری چیونٹیاں رہتی ہیں، لیکن وہ ساری چیونٹیاں اپنی مرضی نہیں کرتی، بلکہ اپنے سالار کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ نے آپ کو بھی تنہا نہ چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس چیونٹی کے صاحب کتاب نے نام لکھا جو میری نظروں سے گزرا، اس چیونٹی سردار جو اس کا نام ہے منذرہ۔ کیا نام ہے؟ منذرہ۔ اس نے آواز لگائی، بتلا دیا کہ میں رہنما ہوں، اور اس وادی میں باقی رہنے والی ساریاں چیونٹیاں وہ میری رعایا ہیں، تو میں اسی کا سہارا لیتے ہوئے تم انسان اور مجھ جیسا گناہگار، ہم بھی آزاد ہیں یا ہم کسی رہنما کے رعایا ہیں؟ غور طلب بات ہے۔ اللہ نے اس زمانے میں ہمارے لیے رہنما بنایا نرجس کلال امام مہدی برحق، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اس کا ساتھ رہتے دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں ہمارا رہنما کتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، آپ بتائیں پھر وہ امام ہمیں ایسے آزاد چھوڑ دیتا ہے یا امام کوئی نظام دیتا ہے؟ پھر آپ نے آپ سے پوچھنا، مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں،
جو امام مہدی برحق کی اب رعایا ہیں، کیا آپ امام مہدی برحق کی رہنمائی میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر جیسے آپ کا امام چاہتا ہے اگر آپ ویسے رعایا کرتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پھر یقین رکھنا چاہیے جیسے میرا رہنما کہتا ہے میں ویسے قدم اٹھاتا ہوں، میں ویسے دیکھتا ہوں، میں ویسے سنتا ہوں، میں ویسے بولتا ہوں، ویسے میرے دل میں میرے مولا کا کنٹرول ہے، بس پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیونٹی سے آپ نے یہ سبق ضرور لینا ہے، چیونٹیاں اتنی ہیں، کوئی آگے بولی یا جلدی سے، جیسے چیونٹی منذرہ جو سلار تھی جو ان کی قائد تھی، جو ان کی رہنما تھی، جیسے حکم دیا ساری چیونٹیاں تابع داری کرتی ہوئی اپنے گھروں میں داخل۔ کوئی ایک قرآن نے بتلایا ایک چیونٹی ہو جو اس اپنے رہنما کے مخالف چلتی ہو، تو آپ پھر بتاؤ جب منذرہ عام سی چیونٹی اگر چیونٹیوں کی سردار بن جائے تو چیونٹیاں اس کی اتنی تابع داری کریں جس کا رہنما اللہ نے محمد جیسا نبی بنایا ہو، جس کا رہنما امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا ہو، جن کا رہنما امام حسن مجتبی جیسا ہو، جن کا رہنما کربلا کا غریب حسین جیسا ہو، اس کی صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سب جوانوں کو یہ پیغام ہے، آپ دیکھیں آپ رعایا ہیں امام زمان علیہ السلام کی، آپ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، جیسے آپ کا مولا چاہتا ہے آپ ویسے زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ دوسرا پہلو جو اس سے نکلتا ہے، میں نے آپ کے لیے اس آیت کو عنوان بنایا، اب یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے چیونٹیوں کی اس پکار سے پتہ چلتا ہے ان میں بھی افہام و تفہیم کا نظام ہے، یہ عقل کو استعمال کرتی ہیں، ایسے زندگی نہیں گزارتی، یہ سوچتی ہیں، فکر کرتی ہیں، اس لیے اللہ نے آپ جیسے حضرت انسان کو قرآن میں حکم دیا افلا تفکرون افلا تدبرون، اے حضرت انسان ایسے نہ چلا کر، ایسے نہ سنا کر، ایسے نہ بولا کر، ایسے نہ دیکھا کر، اپنے دل میں ہر کسی کے لیے محبت نہ رکھا کر۔ کیا کروں میرے رب؟ اللہ نے فرمایا چلنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے، سننے سے پہلے، کسی سے محبت کرنے سے پہلے سوچ لیا کر یہ محبت کرنا میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے، میرا دیکھنا مجھے فائدہ دے گا نقصان دے گا، جو میں الفاظ بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے فائدہ دیں گے یا مجھے نقصان۔ دوسرا پتہ چلتا ہے مومنین جمعہ جیسی عظیم عبادت میں آنے والوں کہ ایک چیونٹیوں میں بھی افہام و تفہیم کا نظام ہے، پھر حضرت انسان میں اس سے بڑھ کر نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جب چیونٹیاں اتنی قائد کی تابعداری ہیں تابع داری کرتی ہیں، تو آج بتائیے ہمیں زہرا کے بیٹے کا کتنا تابع دار ہونا چاہیے؟ کیا ہم ہیں جیسے امام ہم سے تقاضا کرتے ہیں پردہ غیبت میں، کیا ہم ویسے کر رہے ہیں؟ ہم ان کی تعلیمات کو پڑھنے کا شوق جذبہ وجدان رکھتے ہیں؟ وہ طہارت ہمارے قلوب میں ہے؟ تیسرا غور طرف اس چیونٹی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو چیونٹی ہے نا، اس میں تیسرا ایک نظام ہے، چیونٹی انسان کو اس کی خصوصیات کے مطابق پہچانتی ہے۔ غور کرنا، چیونٹی یہ پہچانتی ہے کہ یہ رعایا ہے یا سردار ہے۔ اللہ نے چیونٹی کو یہ عقل جو دیا اس سے سوچتی ہے کہ یہ ہے کون، پہچانتی ہے۔ دوسرا غور طلب بات ہے، ایک جملہ کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چونٹی یہ بھی بتلا رہی ہے کہ یہ جو حضرت انسان ہے نا یہ بڑا متکبر ہے، یہ اللہ نے حکم دیا
نیچے دیکھ کے چلا کر، یہ نیچے نہیں دیکھتا، رب کی تابعداری نہیں کرتا۔ غور طلب کیا فرمایا؟ پہلے یہ سلیمان وَجُنُودُهُ، ساتھ یہ بھی شخصیت پہچانتی ہے، اتنا دور اس کی سماعت پہ جیسے وہ آواز پہنچی اس نے پہچان لیا یہ عام لشکر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، نام سلیمان ہے۔ اپنے عقل کو، اپنی تھنک کو استعمال کیا اور نتیجہ دیا۔ پھر ساتھ کیا؟ اظہار کر دیا اس لشکر کا سالار، اس لشکر کا رہنما عام نہیں ہے، حضرت سلیمان ہے۔ اور ساتھ دوسرے انسانوں کی اس صفت سے بھی آگاہ کر دیا، چیونٹی اور حضرت انسان میں جو نسبت تھی اس کو بتلا دیا۔ کیا بتلا دیا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مثلا جب انسان چلتا ہے نا، اپنی رعایا کو حکم دے رہی ہے، یہ کتنی چیونٹیوں کو رون دیتا ہے، ان کی زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا حضرت انسان کو کہ میں کتنی چیونٹیوں کا آج قتل کر کے آیا ہوں۔ غور طلب بات ہے، انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ آج کتنے کیڑے مکوڑے میری وجہ سے زندگی کھو بیٹھے۔ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے جب سورہ نور کو پڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا انسان جب بھی تو چلا کر تیری نگاہیں نیچے کی طرف ہونی چاہیے تاکہ تیری آنکھیں بتلائیں کہ آگے کوئی اور اللہ کی مخلوق ہے یا۔ غور طلب بات ہے، ان سے آپ سمجھیں اللہ رب العزت اس آیت کے زمرے میں جو کچھ میں حقیر نے بیان کیا، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔